اگلے اقتباس میں مولوی عبدالحق بتاتے ہیں کہ سر سید تو خیر اس زمانے میں مورد لعن و طعن تھے ہی، مورد لعن و طعن یعنی برا بھلا کہنے کے قابل، رد کیے ہوئے، جن کو یعنی طعنے دیے جائیں، ان پر لعنت ملامت کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، اور ہر کس و ناکس ان کے منہ آتا تھا، یعنی جس کا دل چاہتا تھا وہ اٹھ کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا تھا ان کو یعنی تنقید کرتا تھا، ان پر نشانہ ملامت بناتا تھا ان کو۔ لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ پڑی وہ حالی تھے، یعنی ایک تو ہوتا ہے اعتراض کرنا اور ایک بوچھاڑ کر دینا، یعنی بہت جیسے بارش ہوتی ہے نا، کہتے ہیں بوچھاڑ ہے، مسلسل ہے، تو مسلسل اعتراضات، مسلسل برا بھلا کہنا، وہ سر سید کے بعد حالی کو سب سے زیادہ برا بھلا کہا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ سر سید احمد خان نے ایک تو یہ کہ وہ دور جاہلیت ایک سرا سے لوگ زیادہ پڑھنا لکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور حالی نے اس دور میں تعلیمی ادارے قائم کیے، تعلیم نہ صرف تعلیم کا آغاز کیا بلکہ جدید تعلیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف روایتی تعلیم حاصل نہ کی جائے بلکہ نئی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کی جائے، اور انگریزی تعلیم کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انگریزی آنی چاہیے، اس لیے انگریزی تعلیم بھی حاصل کی جائے۔ تو اس حوالے سے اپنے ان خیالات کی وجہ سے سر سید پر بہت اعتراضات کیے گئے، ان کو برا بھلا کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ ان کو نیچری کہا گیا، اور بہت سارے ان کو یعنی برے برے نام دیے گئے اور ان کو برا بھلا کہا گیا۔ تو ان کے گروہ میں جو بہت سارے لوگ تھے سبھی پر کو طعنے دیے گئے، سبھی کو برا بھلا کہا گیا، لیکن حالی کو سر سید کے بعد حالی کا نمبر کیوں تھا کہ اس میں وجہ بتائیے پھر کہ حالی ایک تو یہ کہ ہر شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا وہ سب کو ہی مردود سجاتا تھا، سب کو ہی رد کیا ہوا، سب کو ہی ٹھکرایا ہوا اور قابل طعن و تشنیع سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کا سر سید گروہ سے تعلق تھا، اس وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد کیا تھا کہ ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی۔ حالی نے جو شاعری کی وہ اس وقت جو شعراء شاعری کر رہے تھے اس سے بالکل مختلف تھی، یعنی اکثر شعراء وہی گل و بلبل کی باتیں، محبوب کی باتیں، عشق و محبت کی باتیں ہی کر رہے تھے۔ لیکن حالی نے کہا کہ شاعری جو ہے وہ بیکار صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے، شاعری کا ملکہ، شاعری کی صلاحیت جو ہے وہ تو بہت بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں اس سے۔ تو انہوں نے پھر اپنا جو دیوان ان کا شائع ہوا اس کے شروع میں مقدمہ شعر و شاعری جو لکھا دیباچے کے طور پر، اس میں انہوں نے بتایا کہ شاعری میں کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہ عشق و محبت، گل و بلبل، محبوب کی باتیں کرتے رہنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت شاعری کی دی ہوئی ہے تو اچھی شاعری کی جائے، ایسی بامقصد شاعری کی جائے کہ جو کسی کام آئے۔ تو آپ نے قوم کو جگانے کے لیے ایک نیا انداز، ایک تو انداز نیا اختیار کیا، دوسرا موضوعات اس میں نئے شامل کیے۔ آپ نے حالات حاضرہ کے مطابق بہت سے موضوعات کو اپنی شاعری میں شامل کیا اور اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ تو اس وجہ سے وہ ان کی ذات جو ہے وہ بھی نشانہ ملامت بن گئی تھی، یعنی ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، ملامت کی جاتی تھی۔ اور یہی جو مقدمہ شعر و شاعری انہوں نے اپنے دیوان کے شروع میں مقدمے کے طور پر لکھا تھا، پھر وہ چھوٹی سی ایک الگ کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے ہی الگ شائع ہوگا۔ اس نے آگ لگا دی، مراد یہ ہے کہ اس سے تو لوگوں میں یعنی مشتعل ہو گئے، غصے میں آ گئے، بہت یعنی فتنہ برپا ہو گیا اس بات سے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے تو اس ساری شاعری کو ہی بیکار کر دیا جو صدیوں سے لوگ کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو ایک بات جو جس کے لوگ عادی ہو چکے ہوں، ایک انداز کے جب عادی ہو چکے تھے شاعری کے، اور اس سے ہٹ کے انہوں نے کوئی تصور جب پیش کیا اور اس کی عملی نشانی اور علامت اور مثال بھی پیش کر دی، تو اس بات سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر ان شعراء کو جو اسی طرح کی شاعری کرنا جو ہے اپنا مقصد بنا چکے تھے۔ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں۔ چھوئی موئی ایک پودا ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سے اس کے پتے ہوتے ہیں، آپ اگر اس کو چھوئیں، ذرا سا ٹچ کریں اس پتے کو تو وہ فوراً مرجھا جاتا ہے، اندر کی طرف سمٹ جاتا ہے۔ تو وہ جو لکھنؤ کے لوگ ہیں وہ بڑے نازک مزاج لوگ ہیں، چھوئی موئی کے جیسا مزاج ہے ان کا، یعنی ان کو کوئی بات کہہ دی جائے تو وہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔
وہ معمولی سی تنقید کے بھی روادار نہیں ہوتے. یعنی لکھنؤ کے لوگوں پر اگر کسی بات پر اعتراض کر دیا جائے، ان کی کسی بات کو اچھا نہ سمجھا جائے، اچھی نہ ہو بتا دی جائے، تو وہ اس بات کا برا مناتے ہیں. ایک تو یہ کہ تنقید کے لوگ بڑے منفی معنی لیتے ہیں، حالانکہ تنقید یہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جانچ پرکھ کرنا، چھاننا، پھٹکنا، کسی چیز کا مقام و مرتبہ متعین کرنا. فارسی میں کہا جاتا ہے دانہ از کاہ جدا کردن. یعنی جیسے آپ چھلنی سے چھانتے ہیں نا تو دانے الگ ہو جاتے ہیں، اور تنکے اور جو خس و خاشاک اور اس طرح کی بیکار چیزیں ہیں وہ چھلنی میں اوپر رہ جاتی ہیں، اور جو اچھی چیز ہے جو آپ کو چاہیے وہ چھلنی سے نکل کر نیچے برتن میں چلی جاتی ہے. تو تنقید ایک ایسا ہی عمل ہے کہ آپ کسی چیز کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بتاتے ہیں، دونوں کہ یہ اس تحریر میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، اس شخص میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے. اور یعنی چھان پھٹک کرتے ہیں آپ باقاعدہ. پہلے ظاہر ہے آپ جائزہ لیں گے خوبیوں خامیوں کا، تو تب آپ کو پتہ چلے گا نا. غیر تعصبانہ انداز میں متعصب ہو کر نہیں، غیر جانبداری سے آپ کسی چیز کو بڑے غور سے، بڑی گہرائی سے پرکھیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس چیز میں، اس تحریر میں یہ خوبیاں ہیں اور یہ خامیاں ہیں. تو تنقید کا مطلب خوبیاں اور خامیاں دونوں بتانا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تنقید کا مطلب منفی سمجھا جاتا ہے. یعنی آپ کسی شخص کی صرف برائیاں بتاتے چلے جائیں، کسی تحریر کی صرف برائیاں بتا دیں تو اس کو تنقید کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ تنقید نہیں ہوتی. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوبیاں اور خامیاں دونوں بتانا. اب یہ جو یعنی بتایا ہے انہوں نے کہ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی انہی کی مخالفت میں کی گئی ہے. یعنی لکھنؤ کی شاعری میں تو انداز ہی یہی تھا، وہ تو بڑے کھلے الفاظ میں محبوب کے جسامت، اس کے بدن اور اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے. تو ان کے لیے یہ بات کہ جی شاعری میں صرف گل و بلبل اور محبوب کی بات نہیں ہونی چاہیے، انہیں لگا کہ یہ صرف ان پر تنقید کی گئی ہے، ان کی شاعری کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے. پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی اور تان و تاریض کی صدا آنے لگی. یعنی ہر کوئی اعتراض کرنے لگا، اعتراضات کرنے لگا، ہر طرف سے نکتہ چینی ہونے لگی کہ یہ کیا بات ہے، یہ کون شخص ہے جو اٹھ کے آ گیا ہے اور اس نے اتنی صدیوں کی روایت کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. آپ اگر تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں، عرب کے معاشرے کی طرف آپ نظر دوڑائیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مبعوث ہوئے اور انہوں نے توحید کا پیغام دیا، اور عرب کے لوگ جو صدیوں سے بتوں کو بت گر تھے، بت بنا رہے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے، ان کا کاروبار کر رہے تھے، ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا اور بتایا کہ صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے قابل ہے، یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ عبادت کے قابل نہیں ہیں، تو ان کا جواز اور ان کا جواب کیا تھا کہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے، کیا وہ بے وقوف تھے جو یہ سب کرتے آ رہے تھے؟ تو صدیوں سے کرتے آنا، کسی کام کو طویل عرصے سے کرتے آنا اور بہت سارے لوگوں کا کرتے رہنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کام اچھا ہے، یہ بہترین کام ہے. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ سچ کی راہ پر چلنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو برائی ہے اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف لوگ زیادہ کشش ہوتی ہے اور وہ کھنچتے چلے جاتے ہیں اس کی طرف. تو یہ انہوں نے یعنی اعتراضات کرنے شروع کر دیے، ہر طرف سے حالی پر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے. اودھ پنچ میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمے کے خلاف مدت تک نکلتا رہا. اودھ پنچ ایک اخبار تھا جو نکلتا تھا، شائع ہوتا تھا، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں یعنی مختلف مضامین چھپتے تھے نا، تو اس میں حالی کے خلاف مضامین کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا. حالی کے خلاف کیا، مقدمہ شعر و شاعری ہے، ان کے جو تصورات تھے شاعری کے بارے میں، ان کے خلاف بہت مدت تک لوگوں نے اس کے خلاف مضامین لکھے، ان کو برا بھلا کہا، حالی کو بھی برا بھلا کہا اور ان کے اس مقدمہ شعر و شاعری اور ان کے تصورات کو بھی، جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا. یعنی ادبی تنقید میں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اس تحریر کی خوبیاں اور خامیاں دونوں پرکھی جاتی،
لیکن ایسا نہیں تھا ہمارے ہاں. تو تنقید میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ صرف خامیاں بیان کرنے کا نام ہے. تو وہ جو تنقید کی گئی وہ عجیب و غریب، کوئی وہ نقاد تھے بھی نہیں جنہوں نے لکھے. ادب کو پرکھنے کا ہر شخص نقاد نہیں ہو سکتا. جیسے ہر شخص شاعر اور ادیب نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہر شخص نقاد نہیں ہو سکتا. نقاد ہونے کے لیے جس فن پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کی باریکیاں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کے پاس پوری معلومات ہونی چاہیے کہ اس فن کے کیا تقاضے ہیں. لیکن آپ اگر مخالفت برائے مخالفت اور اعتراض برائے اعتراض کے لیے لکھیں گے تو ظاہر ہے آپ اس فن کی باریکیاں تھوڑا خیال رکھیں گے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. وہ صرف بے تکے اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، یعنی اس میں بے تکے اعتراضات تھے، کوئی تک کوئی اس کا جواز بنتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے اعتراض کیے. اور محمل جو سمجھ میں آنے والے ہی نہیں تھے، کوئی یعنی نہ الفاظ سمجھ میں آنے والے تھے، نہ خیال اور بات سمجھ میں آنے والی تھی، کیونکہ وہ تکنیک تو جانتے ہی نہیں تھے، ٹیکنیکل ماہر تو نہیں تھے وہ اس کے. بلکہ پھکڑ اور پھبتیوں تک نوبت پہنچ گئی. یہ پھکڑ پن، یہ پھیکا پن جس کو آپ کہتے ہیں نا، جس میں کوئی وزن ہی نہ ہو، آپ خام خواہ ایسے ہی کسی کو ہنسانے کے لیے بیکار قسم کی باتیں کرتے چلے جائیں، ان پر پھبتی کستے رہیں. تو یہ ادب کا شیوا نہیں ہے، ادیب کا شیوا نہیں ہے کہ اس طرح کا کام کیا جائے، بیہودہ باتیں کی جائیں، ایسی بات جو کسی پر پھب جائے اور وہ اس کے مذاق کا نشانہ بنے، ایسا یا مزاح کا مذاق اڑائے. یہ اس طرح کی باتیں تو ادب میں زیب ہی نہیں دیتی. لیکن ان لوگوں نے اعتراض برائے اعتراض کے لیے ایسی ایسی باتیں لکھیں کہ جو ان کو زیب نہیں دے رہی تھیں. اب دیکھیں جن مضامین کا عنوان، وہ جو مضامین حالی کے مقدمے کے خلاف لکھے گئے نا، یہ حالی نے ایک شعر لکھا ہے. پھر یہ مولوی عبدالحق نے وہ شعر یہاں وضاحت کے لیے بیان کیا ہے. ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائے مال ہے. ابتر ہے، خراب ہے، برا حال ہے حالی کا. اب حالی نے ان کی کیفیت کو، یعنی جو ان کا خیال تھا نا، جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا مطمع نظر تھا، نقطہ نظر تھا اس تنقید کا، وہ بیان کیا ہے. ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے. ہم نے حالی پر جو حملے کیے نا، اعتراضات کے، پھبتیوں کے، طنز کے، تشنیع کے، طعنوں کے، اس سے حالی کا برا حال ہو گیا ہے. میدان پانی پت کی طرح پائے مال ہے. پانی پت کا میدان یہ لڑائیوں کے لیے مشہور ہے نا، پانی پت کی لڑائیاں ہوئی تھیں اور حالی پیدا بھی پانی پت میں ہوئے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ حالی کا وہی حال ہے جو پانی پت کے میدان کا ہوا تھا، کہ وہاں بار بار جنگیں لڑی گئیں، لڑائیاں لڑی گئیں، اور وہ میدان جو ہے وہ پائمال ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، خراب ہو گیا. تو اسی طرح جو ہے نا، یعنی حالی کا بھی ہم نے وہی حال کیا جو جنگ لڑنے والی قوموں نے اس میدان پانی پت کا حال کیا تھا. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوں گی. خرافات بکنا، گالی بکنا، یہ بکنا ہی کہتے ہیں نا اس کو، کہ آپ کے نہ الفاظ اخلاق کے دائرے میں ہیں، نہ آپ کے خیالات اخلاق کے دائرے میں ہیں. تو ایسی ہی باتیں کی گئیں ان کے بارے میں. مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکالا. چاہتے تو ان کے خلاف اشعار لکھ دیتے، حجویہ اشعار لکھ دیتے، ان کو برا بھلا کہنے کے لیے، کیونکہ شاعری کی صلاحیت تھی نا، لمبے لمبے اشعار کہہ دیتے، بہت کچھ اس میں بیان کر دیتے، ان کے خلاف اشتہار لگ جاتے اور بہت کچھ لکھ دیتے وہ. لیکن حالی نے خاموشی اختیار کی. ایک کہتے ہیں نا، ایک چپ سو سکھ. اور پھر جس طرح کے اعتراضات اور جس طرح کے الفاظ ان کے تھے، ظاہر ہے حالی اس سطح پر اتر ہی نہیں سکتے تھے، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے. تو پھر یعنی کہتے ہیں نا، جواب جاہلاں باشد خاموشی، یعنی جو جاہل ہے نا، ان کا بہترین جواب خاموشی ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ ان کا جواب دیں گے تو آپ کو ان کی سطح پر اتر کے ویسا ہی جواب دیں گے تو ان کی معیار پر پورا اترے گا. تو اس لیے بہترین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے کہا نا کہ بہترین انتقام جو ہے وہ معاف کر دینا ہے. تو آپ سمجھیں آپ نے خاموشی اختیار کی، ان کو کوئی جواب نہیں دیا تو معاف کرنا ہی ہوا نا، آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا. پھر یہ شعر ہے ایک اور دیا گیا ہے، کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا. حالی نے خود ہی بتایا ہے کہ وہ آخر کار چپ ہو گئے، نکتہ چینی کرتے کرتے تھک گئے. انہوں نے سوچا تھا کہ ہم یہ جو لکھیں گے نا تو حالی جواب دیں گے، پھر ہم اس کا جواب دیں گے، تو جواب در جواب یہ سلسلہ لمبا نکلتا چلا جائے گا.
لیکن حالی نے ایسا نہیں کیا، اور وہ حالی کہہ رہے ہیں وہ نکتہ چین ایسے ہی چپ نہیں ہو گئے، اس کے پیچھے ہمارا رویہ شامل تھا، ہمارا رویہ پس پشت شامل تھا، پس منظر میں ہمارا رویہ تھا جس کی وجہ سے وہ چپ ہوئے۔ اور وہ رویہ کیا تھا؟ سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، ہم خاموش رہے، ہم نے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، صبر و تحمل سے کام لیا، برداشت سے کام لیا۔ تو وہ جو ہے نا دشمن خود بخود پھر خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینوں کی زبانیں بند ہو گئیں، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے۔ پہلے کہتے تھے یہ کیا شاعری ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ تو شاعری نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی تقلید کرنے لگے، ان کی پیروی کرنے لگے، ان کا انداز اپنانے لگے، ویسی ہی شاعری کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ غل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں، یعنی بہت یاروں نے، دوستوں نے، لوگوں نے بڑا غل مچایا، بڑی شور مچایا، بڑے اعتراضات کیے اور سلسلہ لمبا تھا، لیکن آخر کار وہ مان گئے کہ حالی کی شاعری کا جو انداز ہے وہی اصل میں شاعری ہے۔ جو باقی لوگ اور ہم خود کر رہے ہیں نا، وہ واقعی اس شاعری کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی فائدہ ہے، تو وہ شاعری تو بیکار ہے۔ تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اپنے شہرت حاصل کرنے کے لیے، ناموری حاصل کرنے کے لیے اپنے مزاج پر بھی قابو پانا پڑتا ہے، اور بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک وقت لگتا ہے اپنا مقام بنانے میں، اور خاص طور پر کسی نئی چیز، کسی نئی صنف کو لوگوں میں مقبول ہونے میں، ان میں وہ شرف قبولیت حاصل کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو حالی کے صبر کا پھل ان کو میٹھا ان کی زندگی میں ہی مل گیا۔